مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور مشہور کر دیا. اگر ڈیزل چوری انہوں نے کیا ہے تو آپ عدالت میں کیس کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ ایک آدمی بھی کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولتے ہو. ڈیزل میں یہ بھی بتا دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں نے کس کو دیا, کس کو دوں گا یا کس کو دینا چاہیے تو میں بتاؤں گا ہی نہیں. لیکن ڈیزل چوری کا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ بول رہے ہو, سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو, کل قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ایک لفظ زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ڈیزل ملا ڈیزل ملا ڈیزل, ایسے بولتے رہتے. آپ ان سے اختلاف کریں, ہمیں بھی اختلافات ہیں, ہر سیاسی تنظیم سے ہمیں اختلاف بھی ہیں کچھ چیزوں میں. ہم لوگوں میں چونکہ شعور ہی نہیں ہے. آپ مخالفت کریں لیکن اس کی کوئی بیس مضبوط ہونی چاہیے. آپ جمعیت علماء اسلام کی مخالفت کریں, مولانا فضل الرحمان کی 100 دفعہ مخالفت کریں, مضبوط بیس ہونی چاہیے اس کی. آپ اگر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہیں, بیس اس کی خام خم ایک ہوائی نعرہ نہ لگا دیں کہ فلانے کا ایجنٹ, فلانے کا ایجنٹ, کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کے فلاں سے, ہم نے خود دیکھا اس کے بڑے اچھے طریقے سے مل رہے تعلقات ہیں. تعلقات کی بنیاد پر کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں بن جاتا. نبی کے بھی یہودیوں سے آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں. مسلمانوں کا بھی ابھی چائنا سے تعلقات ہیں مسلمانوں کے, تو کیا مسلمان ایتھیسٹ بن گئے؟ چائنا والے تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تعلقات کسی بھی بیس پہ کسی سے ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنی بات ہے اتنی رکھنی چاہیے. سیاسی تبصرے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہت خطرناک الزامات لگاتے ہیں. اور دوسری بات, کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں.